لی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین صدق اللہ العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ دوسری تراویح ہوئی، 3 پاروں کی تلاوت مکمل ہوئی۔ مختصر سے وقت میں بہت تھوڑی تھوڑی باتیں آپ سے کرنی ہیں۔ ہمیں بہت سی چیزیں وقتی طور پر اچھی لگتی ہیں مگر وہ ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ کچھ چیزیں وقتی طور پر بری لگتی ہیں مگر وہ ہمارے لیے اچھی ہوتی ہیں۔ جذباتی فیصلے اپنی جگہ، جو سوچ سمجھ کر فیصلے کیے جاتے ہیں وہ درست ہوتے ہیں۔ ہمیں کہا گیا سوچ سمجھ کر۔ اللہ نے یہ سمجھ کیوں دی ہے؟ فرق کر سکیں۔ اگر ہم اچھائی اور برائی میں فرق نہیں کر پائیں گے تو پھر اس عقل کا کیا کام رہ گیا؟ تو انسان کو جوش میں ہو کر بھی ہوش میں رہنا چاہیے۔ ایسا جوش نہ ہو کہ اس میں ہوش نہ رہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جو بھی انسان نشہ کرتا ہے وہ نشہ اس کی عقل کو، اس کی صحت کو خراب کرتا ہے، ایمان کا نقصان بھی اس سے زیادہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا لوگ شراب کا نام بدل دیں گے، نام بدل کے پئیں گے، یعنی اس کو شراب نہیں کہیں گے، حالانکہ لفظ شراب اردو والوں میں ہے، عربی میں خمر کہتے ہیں۔ تو آج کل مختلف نام رکھ لیے ہیں تو پینے لگ گئے، اور اب اس کو کہتے ہوئے کوئی برا محسوس نہیں کرتا، کہتے ہیں جی فیشن ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی پیتے ہیں۔ تو یاد رہے ہر نشہ حرام ہے۔ آپ سے بھی کہلواؤں گا ہر نشہ حرام ہے۔ اس میں عقل کا بھی نقصان، اس میں صحت کا بھی نقصان، اس میں اخلاق کا بھی نقصان، اس میں ایمان کا بھی نقصان۔ کتنے قتل ہو جاتے ہیں، کتنی غلط باتیں ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی شخص کہے کہ میں نے نشے کی حالت میں طلاق دی تو کیا پڑھی یا نہیں پڑھی؟ تو نشہ کتنا تھا، اس میں طلاق کا لفظ کیسے یاد رہ گیا؟ کچھ اور کیوں نہیں یاد آیا؟ اتنا نشہ ہو کہ دائیں اور بائیں ہاتھ کی تمیز نہ رہے، وہ نشہ اور ہوگا۔ ویسے ذرا سا بھی نشہ اور طلاق دے دی اور کہا کہ نشے میں طلاق نہیں پڑتی تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ باپ اولاد کو کہے کہ میں نے نشہ کرنے جانا ہے، مجھے چھوڑ آؤ، پہنچا دو اس جگہ، آپ نہیں لے جائیں گے۔ حالانکہ ماں باپ کا کہنا ماننا ضروری، مگر شریعت کے خلاف ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ ہاں وہاں سے کہے مجھے واپس لے آؤ، واپس لے آئیں گے گھر، مگر خراب جگہ پہ پہنچانے نہیں جائیں گے، اس کا انکار آپ کر سکتے ہیں۔ جو لوگ اصلاح کے معنی درستی، اچھائی، کہ اس کی حالت خراب ہے اس کو درست کر دینا، اس کے دعوے کرتے ہیں، پہلے چاہیے کہ اپنی حالت درست رکھیں ورنہ ان کی بات میں اثر نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ ہے شریعت کا، اس لیے کر رہا ہوں، حالانکہ ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے۔
خواتین کو چاہیے کہ ان کے ماہانہ ایام کی ان کو معلومات ہو. وہ کم سے کم 3 دن ہے، زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے. مہینے میں 2 مرتبہ ہوتے ہیں، 3 مرتبہ ہوتے ہیں تو بیماری ہے، وہ ایام شمار نہیں ہوں گے. تو حیض و نفاس کے مسئلے ہر عورت کو سیکھنے چاہیے. یہ صرف اشارتاً بات کی ہے. طلاق آپ منہ سے کہتے ہیں قبول ہے اور منہ سے ہی کہتے ہیں طلاق ہے. تو زبان کی اہمیت کو سمجھیں. اس زبان کی آپ پر کتنی کارروائی ہوتی ہے، کتنا اثر ہوتا ہے. یہ 32 دانتوں میں بند ہے اور اس میں ہڈی نہیں ہے، مگر یہ ایسا بول سکتی ہے کہ ہڈیاں توڑوا دے آپ کی. تو زبان کا استعمال صحیح کرنے والا، انسان کے جسم میں 3 گوشت کے ٹکڑے ایسے ہیں جن میں ہڈی نہیں ہے. ایک زبان ہے، ایک دل ہے اور ایک شرمگاہ جس کو آپ پرائیویٹ پارٹ کہتے ہیں. ان کا صحیح استعمال کرنے والا ہی کامیاب ہوگا. انہی سے سب سے زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں. تو طلاق دینا جائز ہے، مگر ناحق بلا وجہ طلاق دی جائے عرش ہل جاتا ہے. پہلے طلاق کو لوگ برا سمجھتے تھے، اب پرواہ کرتے نہیں. مرد کے ہاتھ میں یہ ہتھیار ہے، وہ اس سے عورت کو ڈراتا رہتا ہے. وہ بیچاری ڈرتی رہتی ہے کہ پتہ نہیں اس کے منہ سے نکل جائے گا اور زندگی برباد ہو جائے گی. تو مرد کو بھی سزا دی جاتی تھی غلط طلاق دینے پر، مگر آج ایسا نہیں ہے. باہر کے ملکوں میں ہے کہ وہاں اگر آپ طلاق دیں تو آپ کی 50% جائیداد چلی جاتی ہے بیوی کو. تو وہ لوگ نکاح ہی نہیں کرتے، بغیر نکاح کے رہتے ہیں، گناہ کرتے رہتے ہیں. تو ہم نے طلاق کے لفظ کا کبھی بھی غلط استعمال نہیں کرنا. تو اب صرف طلاق کہنے سے ہی طلاق نہیں ہوتی. بہت سے لفظ ایسے ہیں، مثلاً آپ نے طلاق کی نیت سے یہ کہہ دیا کہ تم میری زندگی سے نکل جاؤ، نیت طلاق کی ہے تو اس لفظ سے بھی طلاق پڑ سکتی ہے. جاؤ اپنے باپ کے گھر چلی جاؤ، طلاق کی نیت سے یہ کہیں گے، اس سے بھی طلاق پڑ جاتی ہے. اب لفظ طلاق صحیح نہیں نکلا، طلاق نکل گیا، تے سے نکل گیا. طلاق کی نیت سے کہا ہے تو طلاق ہو جائے گی. ٹیلی فون پر دی ہے طلاق، واٹس ایپ پر دی ہے، SMS پہ دی ہے، اور مان رہا ہے کہ میں نے ہی دی ہے، کسی اور نے نہیں لکھا اس کی طرف سے، تو طلاق تب بھی ہو جائے. مذاق میں دی تب بھی ہو جائے گی. غصے میں تو دیتے ہی دیتے ہیں، لیکن مذاق میں بھی اگر طلاق دی ہنستے ہوئے تب بھی ہو جائے گی. تو طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر آپ دونوں کی نہیں بن رہی ہے، صلح کی کوشش کامیاب نہیں ہو رہی ہے، تو ایک طلاق کب دے؟ جب عورت ماہانہ ایام سے پاک ہو جائے، صاف ہو جائے، ایک طلاق دے دے. اب دونوں کے پاس ٹائم ہے، سوچ لیں. یہ رجعی طلاق کہتے ہیں اس کو. رجعی کا مطلب اس میں آپ لوٹ سکتے ہیں، واپس آ سکتے ہیں. اور اگر اس نے اکٹھی نیت سے دی ہے کہ نہیں جی میری طرف سے یہی ایک طلاق فائنل ہے، تو وہی فائنل ہو جائے گی. اب جو مدت ہے عدت، جس کو ویٹنگ پیریڈ کہتے ہیں، اس میں رجوع کر لے. رجوع کا مطلب پلٹ آئے، لوٹ آئے. وہ صرف اس کو فون بھی کر دے کہ نہیں ٹھیک ہے، ہاتھ لگا لے، اس کے ساتھ بات کر لے، پیار سے جملہ کہہ دے، تو یہی اس کا رجوع ہو جائے گا. لیکن مدت گزر گئی، جو عدت کا ٹائم تھا وہ گزر گیا. اب وہ عورت آزاد ہو گئی، وہ کوئی اور نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے. یہ دوبارہ کرنا چاہے گا تو اب نکاح کرنا پڑے گا. عدت میں اس نے رجوع کیا تو نکاح نہیں کرنا پڑے گا.
ایک طلاق میں رجوع ہو سکتا ہے، 2 میں ہو سکتا ہے، 3 اکٹھی دی تو 3 ہی پڑیں گی ایٹ اے ٹائم، یہ ایک ساتھ جاؤ تم کو 3 طلاق یا طلاق طلاق طلاق، تو یہ 3 ہی پڑیں گی۔ اہل حدیث کہلانے والے اس کو ایک کہتے ہیں، وہ 3 نہیں مانتے، تو لوگ ایمان خراب کرتے ہیں، ان کی بات مان کے پھر صلح کر لیتے ہیں اور ساری عمر گناہ کرتے ہیں، حرام کرتے ہیں۔ 3 طلاقیں چاروں اماموں کے نزدیک کتنی ہیں؟ اونچی کہیے گا، پھر کہیے گا، چاروں اماموں کے نزدیک۔ یہ صرف جو کسی امام کے پیچھے نہیں چلتے غیر مقلد، انہوں نے اپنا قانون بنایا ہوا ہے، اسی لیے گناہ ہو رہے ہیں، حرام ہو رہا ہے۔ تو یاد رکھنا ہے 3 طلاقیں اکٹھی دینا بہت برا کام ہے، مگر کوئی دے دے گا تو تینوں ہو جائیں گی۔ یہ طلاق کا ذکر بہت لمبا، میں اس میں 2 باتیں، یا تو بھلائی کے ساتھ بیوی کو چھوڑ دے، اور یا پھر جو ایمان کے ساتھ رکھنا ہے رکھے، یہ دونوں حکم ہیں، مگر 2 الطلاق و مرتان، 2 مرتبہ کی طلاق میں گنجائش ہے، تینوں میں گنجائش نہیں ہے، یہ یاد رکھنا ہے۔ ایک چیز ہے حلالہ، 3 طلاقیں دے دیں، اب بیوی آپ پر حرام ہو گئی، اب دونوں پچھتا رہے، اب دونوں چاہتے ہیں کہ نہیں پھر اکٹھے ہو جائیں، بچے ہیں، دوسرا معاملہ ہے، تو اس میں حلالہ کرنا ہوگا۔ حلالہ کیا ہے؟ کہ طلاق کے بعد عورت مدت گزارے، 3 مرتبہ اس کو ایام ہو جائیں، اس کے بعد وہ کسی اور شخص سے نکاح کرے، نکاح کے بعد ان میں میاں بیوی والا تعلق قائم ہو، اس کے بعد وہ طلاق دے دے یا اس سے طلاق لے لی جائے، پھر عدت پوری کر کے پہلے شوہر کے پاس آ سکتی ہے۔ اس کے بغیر، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ تو عورت کے لیے کتنی بڑی سزا، اس نے کیا کیا ہے؟ تو یہ مرد کو سزا ہے کہ تو نے جو منہ سے نکالا تھا، اب دیکھ تیری عورت دوسرے کے پاس جا رہی ہے، تو یہ مرد کی غیرت کو سزا ہے کہ تو نے طلاق کا استعمال غلط کیا ہے۔ تو یہ شریعت کا حکم ہے، اس کو کوئی انسان غلط کہے تو وہ شریعت کو جانتا نہیں ہے، اس کو جاننا چاہیے، یہ میں نے اس لیے آپ کو یہ بھی بتا دیا۔ اس کے بعد مسئلہ آتا ہے ہمارے ہاں وراثت کا، بہت زیادہ اس میں ہم لوگ بگڑے ہوئے ہیں، صحیح حساب نہیں کریں گے، کچھ پرواہ نہیں کریں گے۔ وراثت، پہلا مسئلہ یہ کہ اولاد ماں باپ کی زندگی میں ماں باپ سے وراثت مانگنے کا حق نہیں رکھتی، جی میرا حصہ مجھے دو، مانگ سکتے؟ اونچی کہے، یاد کر لیں، وہ کوئی دھونس دکھائیں یا وہ زور لگائیں، اس کی اجازت نہیں۔ ہاں باپ خود دینا چاہے تو دے دے۔ اکثر کیا ہوتا ہے، باپ بانٹ دیتا ہے، اپنے لیے کچھ نہیں رکھتا، بیوی کے لیے کچھ نہیں رکھتا، بچے لے کے چلے جاتے ہیں، ماں باپ کے پاس کچھ نہیں رہتا، اب بچے ماں باپ کو رکھنے کو تیار نہیں ہیں، انہیں مانگنا پڑ جاتا ہے اور دیتے نہیں ہیں۔ تو اگر زندگی میں دینا پڑے تو جائیداد کے 3 حصے کر لو۔ کتنے؟ 1 اپنے پاس رکھ لو، 2 بانٹ دو۔ زندگی میں دو گے بیٹا بیٹی کو برابر دے دو، دے دیا۔ 1 آپ کے پاس ہے، جب آپ کی زندگی نہیں رہے گی وہ شریعت کے مطابق تقسیم ہو جائے گا۔ تو 1/3 اپنے لیے روک کے رکھو۔ اور اگر کسی اور کو دینا ہے، نہیں جی میں خیراتی ادارے کو دوں گا، میں فلانے کو دوں گا، تو سن لیں 1/3 دیں، پوری جائیداد کسی خیراتی ادارے کو دے کر اولاد کو کنگال چھوڑ کے نہ جاؤ، اپنی اولاد کو مفلس بنا کر نہ جاؤ۔ ایسا نہیں ہے، ہاں اگر اولاد نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا
تب بھی ان کو کنگال بنا کر نہ جاؤ۔ یہ اولاد کی محرومی، ان کو ان کی اولاد سے وہی دیکھنا پڑے گا، مگر آپ ان کو مفلس بنا کر نہ جاؤ۔ تو جو شریعت کے مطابق حق ہے وہ دینا چاہیے۔ بہت سے لوگ بہنوں کو نہیں دیتے، بیٹیوں کو کہہ دیتے ہیں بس جہیز میں تمہیں دے دیا جو دینا تھا، بھائی بھی کہتے ہیں تمہاری شادی، وہ جو دیا وہ تحفہ ہے۔ اچھا، شادی میں جو تحفے دیتے ہیں سسرال بھی دیتے ہیں، میکے والے بھی دیتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں واپس کرو، تو تحفہ واپس لیا جاتا ہے کیا؟ تحفہ واپس نہیں لینا چاہیے، یا پہلے بتا دو کہ تمہیں استعمال کرنے کے لیے دے رہے ہیں، تم مالک نہیں، تاکہ اس کو پتہ ہو دے دیا اور بعد میں مانگ رہے ہیں تو یہ مانگنا اچھی بات۔ بعض جگہ بات کی، بات نہیں ہوئی پوری، لاؤ جی ایک ایک چیز دو، دیکھیں جی یہ چیز خراب کر دی ہے، اس کا یہ دو، یہ لڑائیاں ہوتی ہیں، یہ اچھی باتیں نہیں ہیں، ہم سب کو خیال کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں منگنی کرتے ہیں، عربی میں اس کو خطبہ کہتے ہیں، جو جمعے میں سنتے ہیں وہ آپ خطبہ ہے، منگنی کو زیر لگا دیں تو خطبہ۔ منگنی انگیجمنٹ، بات پکی کرنا، اس کی اجازت ہے، بات پکی کر سکتے ہیں، دعائے خیر کر سکتے ہیں، مگر بعد میں بات نہیں بنی، بگڑ گئی۔ اچھا، کچھ لوگ بچپن میں منگنی کر دی چھوٹے چھوٹوں کی، اب بچے بڑے ہو گئے، ان کو پسند نہیں ایک دوسرے کی، اس پہ آپ جناب ماں دوپٹہ رکھ رہی ہے بیٹے کے پاؤں میں، باپ پگڑی رکھ رہا ہے بیٹے کے پاؤں میں، عزت رکھ لو، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ لڑکی کی اجازت کے بغیر باپ تو کیا، بادشاہ اسلام بھی اس کو مجبور کر سکتا نہیں۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ سنا دوں، نبی کہہ دے تو پھر نہیں ہٹ سکتے، کیونکہ نبی کی جو شان ہے وہ بہت اونچی ہے، مگر میرے نبی پاک نے بھی ایسا نہیں کیا، تو یاد رہے۔ یہ جو پڑھ لیتے ہیں جناب کہ جی ہو گئی، دعا ہو گئی، بات پکی ہو گئی، تو اس پر اگر بالفرض لڑکا لڑکی یا کسی بات پر ناراضی ہو گئی، دونوں خاندان الگ ہو گئے، اب ایک دوسرے سے بات نہیں ہے، سلام دعا نہیں ہے، یہ غلط باتیں ہیں، اس طرح نہیں ہونا چاہیے، قسمت میں نہیں تھا، نہیں ہوا، اب اس پر بول چال بند کر دینے کی کیا بات ہے؟ ملنا جلنا بند کرنا یہ ہمارے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ ہمیں حکم دیا نمازوں کی حفاظت کرو، نمازوں کی، خاص طور پر بیچ والی نماز، درمیان والی۔ اب اصل معنی کیا ہے صلاۃ الوسطیٰ، یہ اللہ جانتا ہے، لیکن دو پہلے دو بعد میں، فجر ظہر پہلے مغرب عشاء بعد میں، تو درمیان والی کون ہے؟ عصر۔ اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، اس نماز کے بارے میں تاکید کی گئی ہے۔ تو اللہ کو قرض دینا، اللہ کو، اس کو کہتے ہیں قرض حسن، کچھ لوگ قرض حسنہ کہتے ہیں، اچھا قرض، حسن کے معنی اچھا۔ بھیک دینے سے قرض دینے کا ثواب زیادہ ہے۔ آپ کسی کو 10 15 20 روپے 100 روپے بھیک دے رہے ہیں، قرض مانگنے والے کو قرض کی رقم دینا، اس کا ثواب زیادہ ہے، کہیے گا زیادہ ہے۔ لیکن قرض مانگنے والا ضرورت پر مانگے، ویسے نہیں۔ اچھا، ہمارے یہاں معاشرے میں روز لوگ آتے ہیں، وہ جی فلانا تھا اس نے لے لیا، بڑا رویا تھا، اب وہ فون بھی نہیں اٹھاتا، اب اس کے جاؤ دروازہ نہیں کھولتا، تو آپ کے پاس قرض کی رقم آ گئی ہے تو لوٹانے میں دیر۔ عید جو اللہ کی راہ میں جان دیتا ہے، جب اس کا خون زمین پر گرتا ہے تو اس کے گرنے سے پہلے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ کی راہ میں جان دینا۔ لیکن قرض اس کو بھی معاف نہیں ہے، اگر اس نے قرض لیا ہوا ہے وہ اس کو بھی
اونچی کہیں اندازہ کر لیں۔ کتنے لوگ ہیں جو کھا جاتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے، پوچھتے تک نہیں ہیں، پیسہ آ گیا نہیں دینا، تو یہ غلط بات ہے۔ کوئی بھی قرض لے فوراً لوٹائے۔ تو قرض دینے کا، اللہ کے لیے جو قرض دیا اب اس کا مطالبہ نہیں کرنا۔ کسی کو دے دیا وہ دے دے، مہربانی، نہیں دیں گے تو اللہ کے بینک میں جمع ہو گیا، وہاں آپ کو اس کا کتنا بدل ملے گا آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے جو کہے نا میری دولت بڑھے، وہ اللہ کی راہ میں دے کے دیکھ لے، جتنا دیتا جائے گا کئی گنا آتا جائے گا، اور جو اللہ کی راہ میں نہیں دیتا اس کا رزق بڑھتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی مدد کی ہے، بادشاہوں کے ذریعے بھی بظاہر، حالانکہ نبی سب سے زیادہ شان والے، مگر بادشاہوں کے ذریعے بھی، دوسروں کے ذریعے بھی اللہ دین کا کام جس سے لینا چاہے لے لیتا ہے، کبھی برے آدمیوں سے بھی لے لیتا ہے۔ وہ بظاہر ایمان والے اتنے اچھے نہیں ہوتے، مگر اللہ ان سے بھی کام لے لیتا ہے۔ ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ ہم نے دین کے معاملے میں کسی سے رعایت نہیں کرنی۔ کوئی گناہ گار ہے وہ اور بات ہے، اس کا گناہ چھپا دیں گے، مگر عقیدے کی بات آئے گی تو رعایت اونچی کہہ دیں۔ جی یہ میرا سگا بھائی ہے، جی یہ میرا خالہ زاد بھائی ہے، جی یہ میرا رشتہ دار ہے، جی بیوی کا بھائی، نہ، رشتے ناتے شمار نہیں ہوں گے، ایمان کو اہمیت دیں گے۔ ایمان میں کسی سے رعایت ہو سکتی، اونچی کہیے، نہیں۔ میں بہت سی مثالیں، دیکھو نا، ابو لہب نبی پاک کا سگا چچا ہے یا نہیں ہے؟ اونچی، مگر رعایت ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ جو چچا ایمان لے آئے سر آنکھوں پر ان کا عزت سے نام لیں گے، اور جنہوں نے ایمان نہیں لائے، نبی کی دشمنی اختیار کی، ان کی مذمت خود اللہ نے قرآن میں فرمائی۔ تو ایمان کے معاملے میں رعایت نہیں ہوگی، یہ بھی آپ نے سن لیا۔ اب جو بات آگے چلوں تو تھوڑا سا ٹائم چاہیے تھا۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے وہ تیسرے پارے کی آخری آیت ہے۔ اس سے پہلے دو باتیں، نبی ہونے میں سارے نبی برابر ہیں، نبی ہونے میں سارے نبی برابر ہیں، درجے میں برابر نہیں۔ ان نبیوں میں 313 رسول ہیں۔ کتنے؟ وہ صاحب شریعت، نبی کا کام آگے بات پہنچانا، رسول جو ہوتا ہے وہ احکام والا صاحب شریعت ہوتا ہے۔ بعض کہتے ہیں نبی اور رسول ایک ہی بات ہے، ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے۔ جو نبی ہیں جو رسول ہیں سارے شان والے، وہ نبی ہونے میں برابر، درجے میں برابر نہیں۔ کوئی کہے اس کا کیا ثبوت، تو تیسرے پارے کی پہلی آیت پڑھ دیجیے گا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں، ایک کو دوسرے پر ہم نے فضیلت دی ہے۔ منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، ان میں سے کوئی ہے جس سے اللہ نے کلام کیا، اور کوئی ہے جس کو اللہ نے درجوں بلند کیا۔ تو کلام کیا موسیٰ علیہ السلام سے، بلند کیا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ قیامت کے دن شفاعت، شفاعت کے معنی سفارش، اللہ کی بارگاہ میں وہی کرے گا جس کو اللہ اجازت دے گا، جس کو اللہ، اور ہمارے نبی کو اجازت مل چکی، ہمارے نبی کو اجازت، من اذن لہ الرحمن، قرآن کی گواہی ہے، اجازت۔ اس لیے ہم کہتے ہیں حضور ہماری شفاعت کیجئے، کیونکہ اللہ نے اجازت دے دی۔ اب حافظ قرآن ہے، حاجی ہے، شہید ہیں، یہ علماء ہیں، ان کو اجازت ملے گی وہ کریں گے، لیکن ہمارے نبی کو اجازت نہیں۔ آیت الکرسی،
آیت الکرسی۔ کرسی عربی زبان کا لفظ ہے، صوفہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، کاؤچ عربی زبان کا لفظ نہیں، کرسی۔ یہ قرآن کی ایک آیت ہے مگر بڑی شان والی ہے۔ اگر آپ کو روز صبح شام پڑھنے کی عادت ہو جائے، بچوں کو یاد کرا دیں، یہ آپ کو ہزاروں بلاؤں سے بچاتی ہے۔ بچے آپ بھی رات کو آواز کے ساتھ، ایک ہوتا ہے منہ میں پڑھنا، تھوڑی سی آواز کے ساتھ پڑھ کے سوئیں تو آپ کی ساری رات فرشتے حفاظت کرتے ہیں۔ تو یہ یاد کرنی چاہیے۔ ایمان والوں کی نشانی، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مددگار ہے ایمان والوں کا۔ ایمان والوں کی نشانی سن لیں، یخرجہم من الظلمات الی النور، ایمان والے اندھیروں سے نکال کر نور میں لاتے ہیں۔ کون؟ کون؟ کہاں سے نکال کر؟ اندھیروں سے نکال کر کہاں لاتے ہیں؟ نور میں۔ یہ آپ کی شان بیان ہوئی ہے قرآن میں۔ اور جو اندھیروں سے نکال کے نور میں لائیں وہ تو ہو گئے ایمان والے، اور جو نور سے نکال کر اندھیرے میں لے جائیں وہ کون ہے؟ اونچی، ان کا ذکر اگلی آیت وہی ہے، والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اللہ تو مددگار ہے ایمان والوں کا۔ تو یہ جو جن کے عقیدے صحیح نہیں، کفر کو پہنچے ہوئے ہیں، ان کے مددگار طاغوت ہیں۔ طاغوت شیطان کو کہتے ہیں، ان کے شیطان ان کی مدد کرتے ہیں۔ ان کا کام کیا ہے؟ یہ لوگوں کو نور سے نکال کر کہاں لے جاتے ہیں؟ مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا ہے مسلمان، چلو ہمارے ساتھ چلو، اور جہاں بیٹھے ہو اس سے اچھی کوئی جگہ ہے تو وہاں سے نکال کے لے جانا، کیا یہ ایمان والے کی نشانی ہوگی؟ میں نے اشارہ کیا ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ علم تارا، یہ استفہام انکاری، اگر آپ کو لغت آتی ہو، گرامر، اس کا ترجمہ کیا تم نے نہیں دیکھا؟ کیا تم نے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ عزیر صاحب، میں آپ سے کہوں کیا آپ نے مجھے نہیں دیکھا؟ کیا آپ نہیں دیکھ رہے؟ تو کیا مطلب ہے؟ دیکھ رہے ہیں، مطلب یہی ہوا نا۔ کیا آپ نے مجھے نہیں دیکھا؟ میں کہوں اسے تو آپ کہیں گے جی دیکھ رہا ہوں۔ تو اللہ فرما رہا ہے محبوب کیا تم نے نہیں دیکھا جب ابراہیم کا جھگڑا ہوا نمرود سے؟ کیا مطلب لوگ جو اس وقت تھے وہ آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، حبیب آپ نور نبوت سے دیکھ رہے تھے۔ اللہ خود فرما رہا ہے، نمرود اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، پوری روئے زمین پر حکومت تھی، تو اس کا جھگڑا ہو گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ جب جھگڑا ہو گیا تو حضرت ابراہیم نے کہا تو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، تو خدا نہیں۔ اس نے کہا پھر کون ہے؟ کون ہے پھر؟ ان کا جو زندہ کرتا ہے اور ربی الذی یحیی و یمیت، جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اس نے ایک پھانسی کے مجرم کو چھوڑ دیا اور بے گناہ کو پھانسی دے دی، کہنے لگا یہ کام تو میں نے بھی کر دیا۔ جس نے زندہ رہنا تھا اس کو مار دیا، جس نے مرنا تھا اس کو چھوڑ دیا۔ حضرت ابراہیم ہنسے کہ اس کو زندہ کرنے اور مارنے کا مطلب بھی نہیں۔ آپ نے دوسری دلیل دی، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تو تو اگر رب ہے تو مغرب سے نکال دے۔ فَبُہِتَ الَّذِی کَفَرَ، مبہوت ہو گیا۔ مبہوت کو کہتے ہیں ہکا بکا، ہیں یہ کیا بات کر دی؟ اس کے تو ہوش اڑ گئے، کہنے لگا اس کو آگ میں ڈال دو۔ اللہ کے بندے، اللہ والے کبھی بھی ظالم کے سامنے حق بات کہنے سے ڈرتے نہیں۔ جو جوان تھے ابھی حضرت ابراہیم، آگ میں چلے گئے مگر حق بات
کی، پیغام کیا ملا کہ حق بات کہنے سے کبھی ڈرنا نہیں چاہیے۔ یہ آج نہیں کرتا ہوں، پھر آپ کو سنا دوں گا انشاءاللہ۔ آخری بات، حالانکہ کچھ باتیں بہت ضروری تھیں۔ زمین پوری دنیا کی جو ہے اس کو روئے زمین کہتے ہیں، انگلش میں انٹائر ارتھ، جتنی بھی زمین ہے۔ سائنس کہتی ہے 3 حصے پانی ہے اور 1 حصہ زمین، جتنی ہے خالص سونا بن جائے۔ تیسرے پارے کی آخری آیت، کیا بن جائے؟ خالص۔ آپ کا ایمان اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ اچھا مجھے سچی سچی بتاؤ، گھر میں 1 تولہ، آدھا تولہ، 2 تولے، 4 تولے سونا ہوگا نا؟ کھلا رکھ دیتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں، 10 تالوں میں رکھتے ہیں، قیمتی چیز ہے تو 2-4 تولے سونا لاکرز میں رکھیں، اور پوری دنیا بھر کی زمین سے زیادہ قیمتی ایمان، اس کی حفاظت کرنی چاہیے یا نہیں؟ بتائیے، کرنی چاہیے۔ تو اب آپ یہ جان لیں کہ آپ کے ایمان سے زیادہ قیمتی چیز آپ کے پاس کوئی نہیں، تو اس کی حفاظت کرنی چاہیے یا نہیں؟ ٹی وی میں آ گئے نئے نئے لوگ، سوشل میڈیا پہ آ گئے، ان کی باتیں سن کے کیا ایمان بدل دیں؟ تو ہمیں ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ جب 4 تولے سونے کی اتنی حفاظت، تو ایمان کی کتنی حفاظت؟ اور آج سونے کی حفاظت تو ہو رہی ہے، ایمان کی حفاظت کسی کو خدا یاد نہیں، کوئی اکا دکا۔ تو ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اور ایمان کی حفاظت کے لیے کسی اللہ والے سے تعلق ضروری ہے۔ ایمان اسی کا بچا ہوا ہے جس کا کسی اللہ والے سے تعلق ہے۔ میں نے آپ کو یہ بات سنائی تھی، پھر سنا کے ختم کرتا ہوں۔ مولانا روم سمجھاتے ہیں، میلہ لگا ہوا ہے، بچہ گیا ہوا ہے چھوٹی عمر کا، کتنی عمر ہے بیٹا؟ 9 سال کا بچہ جانے لگا میلے میں، باپ نے 10 روپے دے دیے۔ اس زمانے کی بات ہے، آج کل تو 10 روپے کا آتا کچھ نہیں، چلو 100 روپے دے دیے۔ بچے کی جیب میں 100 روپے کا نوٹ ہے، میلے میں پک پاکٹ، جیب کترا بھی موجود ہے۔ اس نے دیکھا بچہ ہے، اکیلا ہے، جیب میں نوٹ ہے، ارد گرد کوئی اس کے ساتھ سمجھدار نہیں، وہ موقع پائے گا نوٹ نکال لے گا۔ بچے کو بھوک لگی، کھیلنے کو جی چاہا، جیب میں ہاتھ ڈالا تو جیب خالی، کچھ مزہ رہ جائے گا اس کے لیے؟ افسوس۔ ایک اور بچہ اسی عمر کا میلے میں ہے، اس کی جیب میں بھی نوٹ ہے، مگر اس نے بڑے کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، باپ کا، بڑے بھائی کا، چچا کا، کسی کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے۔ وہ چور نے دیکھا بچہ نادان ہے، جس کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے وہ سمجھدار ہے، اس پہ ہاتھ ڈالوں گا وہ مجھے پکڑ لے گا، تو وہ اس بچے پہ ہاتھ نہیں ڈالے گا۔ بڑے کا ساتھ ہونے کی وجہ سے حفاظت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ مولانا روم کہانی سنا کے فرماتے ہیں، سمجھو یہ دنیا ایک میلہ ہے، یہاں ایمان کے لٹیرے پھر رہے ہیں، وہ تمہارے دل سے، تمہاری جیب سے ایمان نکالنا چاہتے ہیں۔ اکیلے نہ پھرنا، غوث پاک کا ہاتھ پکڑ کے چلنا، خواجہ غریب نواز کا ہاتھ پکڑ کے چلنا، تم نادان ہو وہ سیانے ہیں۔ اور شیطان نے کہا تھا تیرے جو مخلص بندے ہیں ان پر میرا زور نہیں چلے گا۔ تو اگر ہم اللہ والوں کے ساتھ ہو جائیں گے تو ایمان بچ جائے گا۔ اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ سے اور اس کے رسول سے توبہ کرتا ہوں، ان کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔